سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاہما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم أين عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ حاضرین محترم، ہمارے اس کورس کے 4 حصے تھے۔ 2 پچھلے جمعہ الحمدللہ ہو گئے تھے کسی قدر، مسجد اقصیٰ کا تعارف اور ارض فلسطین کی اہمیت کی وراثت کا استحقاق۔ 2 آج انشاءاللہ تعالی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ صہیونیت، اس کا تعارف، آغاز، اہداف و مقاصد اور دنیا میں کن شکلوں میں کام کرتے، طوفان اقصیٰ کس وجہ سے برپا ہوا، کن مقاصد کو حاصل کیا اور آئندہ ان مقاصد کے حصول کو کس طرح سے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، یہ صہیونیت کی قدیم تعریف کا خلاصہ ہے۔ یہودیت اور صہیونیت، ہاں پہلے ہے یا بعد میں ہے، صہیون کی طرف نسبت صہیونیت، یہ 2 ملتی جلتی لیکن الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہودیت تو ایک مذہب ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے حامل کو یہودی کہتے ہیں، اس کے قائل کو، اس پر ایمان لانے والے کو، اگرچہ اس کا ایمان اب غیر معتبر ہے کیونکہ وہ اس کی محرف شکل پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہودیت ایک مذہب ہے جو اپنے اندر کچھ عجیب و غریب خصائص رکھتا ہے، اور وہ خصائص سب گھڑنت ہیں۔ قوم یہود کی کچھ مخصوص نفسیات تھیں جس کی وجہ سے یہ یہودیت میں یہ چیزیں پیدا ہوئیں۔ قوم یہود میں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فبشرناہ بغلام علیم، ذہانت بہت ہے، ذکاوت بہت زیادہ ہے، غیر معمولی ہے، لیکن اس کے ساتھ اطاعت نہیں ہے۔ یہ بنو اسرائیل کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی اور اپنے انبیاء کی اطاعت میں بھی، اپنے انبیاء کے وارثین اور نائبین کی اطاعت میں بھی یہ ہمیشہ تاریخی قسم کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ طبیعت میں عدم اطاعت، عدم تواضع، عدم خشوع و خضوع، عدم انابت، عدم اتباع، یہ چیز بہت زیادہ ہے، اور ادھر سے ذہانت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو عدم اتباع ایک آدمی کا مزاج ہو، شریعت اس کی طبیعت نہ بنی ہوئی ہو، اور ادھر سے وہ ذہین بھی ہو، تو کیا کیا وہ نافرمانیوں کے انداز نہیں اختیار کرے گا، اور کیا کیا انبیاء علیہ السلام کی اعزاء و تکالیف کے طریقے نہیں اختیار کرے گا، کیا کیا اپنی کتابوں میں تحریف کے ذرائع نہیں سوچے گا۔ اتنا آگے چلا جائے گا ہیلہ بازی میں اور مکر و فریب میں کہ اللہ کی اطاعت کو یہ اللہ کی دشمنی کا عنوان دے دے گا، اللہ کی دشمنی کو اللہ کی اطاعت کا عنوان دے دے گا۔ عجیب و غریب، یعنی ہیلہ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس میں چور دروازہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن نام اس کو دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، محبوب ترین عمل کر رہے ہیں، اور جب اس پر سزا ملتی ہے تو پھر اللہ سے بھی دشمنی پال لیتے ہیں، اس دشمنی کو بھی اپنی ذہانت اور ذکاوت سے ہیلہ بازی میں چھپا لیتے ہیں۔ تو یہودیت ایک مذہب ہے جو موسوی شریعت کا دوسرا نام ہے، اور موسوی شریعت یہ تسلسل تھی ابراہیمی شریعت کا، تو ایک عام ہے ابراہیمی شریعت اور ایک خاص ہے موسوی شریعت۔ یہ تھی یہودیت اور یہ ہے اس کا تعارف۔ ذرا سا عوامی خطابی انداز میں ہے، علمی اصطلاحی انداز میں نہیں ہے حضرت، اس سے اس وقت میں فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ علمی اصطلاحی انداز میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، وہ جس انداز میں پائی جاتی ہے اس کا یہی خلاصہ تھا۔ صہیونیت یہ نیم مذہبی اور نیم سیاسی، نیم عسکری، نیم فریبی قسم کی ایک تحریک ہے جو صہیون پہاڑ سے منسوب ہے۔ قرآن شریف کی جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات ہیں۔ ان میں یہود کے 2 مرتبہ جلاوطن کر کے لونڈی غلام بنا کر یہاں سے ہنکائے جانے کا ذکر ہے، اس مقدس شہر سے جس کو ہم القدس کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ پہلے ایک زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا، ایک زمانے میں یروشلم تھا، کوئی بھی نام ہو، نام تو نام ہے، عبرانی میں ہو یا عربی میں، لیکن اس نام کے پیچھے جو نظریات موجود ہوتے ہیں وہ اصل مؤثر ہوتے ہیں۔ اس مقدس شہر میں ایک پہاڑ ہے صہیون، تو اس
پہاڑ پر ہی ہیکل سلیمانی تھا، اس پہاڑ پر ہی لحن داؤدی مناجات داؤدی کی شکل میں ظاہر ہوتی تھی۔ تو اس پہاڑ کی طرف نسبت کر کے ان یہودیوں نے جو یہاں سے 2 مرتبہ جلا وطن کیے گئے تھے بطور سزا کے، تو انہوں نے ایک تحریک بنائی یورپ میں، سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں جمع ہو کر انہوں نے ایک تحریک بنائی کہ ہم یروشلم واپسی کے سفر شروع کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی اور تورات میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ یروشلم واپسی کے پہلے 2 سفر، پہلی بار جلا وطن کیے گئے تھے شریعت موسوی کے انکار پر، دوسری بار جلا وطن کیے گئے تھے شریعت عیسوی کے انکار پر۔ تو پہلے 2 سفر جو واپسی کے تھے وہ توبہ تائب ہو کر تھے، وہ ندامت کے احساسات کے ساتھ تھے، وہ کفارہ دینے اور دوبارہ ارتکاب نہ کرنے کی، ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرنے کے ساتھ مشروط تھے کہ جن چیزوں کی وجہ سے انہیں یہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ اصول اور فروع دونوں کا انکار اور دونوں کی نفی، بس یہ تھی بات۔ شریعت موسوی کے اصول و فروع کا بھی، شریعت عیسوی کے اصول و فروع کا بھی، نہ وہ عقائد پر صحیح اعتقاد رکھتے تھے اور نہ اوامر اور نواہی پر عمل کرتے یا بچتے تھے۔ تو بتا دیا گیا ہے قرآن شریف میں بھی اور ان کی اپنی کتابوں صحف سماویہ تورات انجیل میں بھی کہ 2 مرتبہ تو توبہ تائب ہو کر آپ نے واپسی کا سفر کیا ہے، اس لیے واپس آنے کے فوراً بعد سے جو خلاف ورزی شروع کی اس کی سزا عارضی تھی۔ تیسری مرتبہ آپ زبردستی کر کے یہاں آؤ گے، جبر و ظلم سے آؤ گے، مکر و فریب سے آؤ گے، رشوت و غمن کے ذریعے سے آؤ گے اور دنیا کو دھوکہ دے کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آنا چاہو گے، تو یہ جبری جو واپسی ہوگی اس کی سزا پھر دائمی اور ابدی ہوگی۔ تو پہلی 2 واپسیوں کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، اور ان کی تیسری واپسی جن پر ان کا اختتام یہاں پر ہو جائے گا، جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصی انشاءاللہ اب نہیں شہید ہوگی، یہود کی ریاست کا خواب یہاں نہیں پورا ہوگا، مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی جدوجہد کامیابی سے ہنکنار ہوگی، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ نے ان کی تیسری واپسی کا انجام ذکر کر جئنا بکم لفیفا، جب آخری وعدہ آئے گا ہم دنیا بھر سے تمہیں لپیٹ کر یہاں لے آئیں گے۔ تم مت سمجھو کہ ہم اپنی ہوشیاری اور ذہانت سے اور اپنی مکاری اور عیاری سے یہاں پر آ رہے ہیں، نہیں، آپ اپنے گناہوں کی سزا میں یہاں آ رہے ہو۔ تکوینی مشیت اللہ کی تمہیں یہاں گھسیٹ کر لا رہی ہے کہ پہلے تم جہاں تھے وہاں تم پر عذاب آتا رہا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ۔ اس قدر وہ عذاب تھا برا اور لرزہ خیز اور المناک کہ اس نے تمہارے چہروں کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ یہ عذاب تمہیں وہاں پر آتا رہا جہاں تم یہ حرکتیں کرتے رہے جن کی وجہ سے تم اللہ کی نظر سے دور اور مغضوب اور ملعون ہوئے تھے۔ اب یہاں آ کر اور جبری طور پر آ کر یہی کچھ کرو گے تو اب یہی عذاب اپنی بدترین شکل میں آئے گا۔ اب قوم یہود باقی نہیں رہے گی، یہ فلسطینی مسلمان باقی رہیں گے۔ دنیا بھر میں جو مسلمان ان کی مدد کرتے ہیں کسی بھی ذریعے سے وہ بھی باقی رہیں گے، اس طائفہ منصورہ کا حصہ ہوں گے، اور جو کافر بھی صہیونی نہیں بنا اور ان کے دجل میں نہیں آیا اور وہ انسانیت کی بنیاد پر، اپنی فطری انسانیت کی بنیاد پر مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کو بھی اللہ یا تو مرنے سے پہلے ہدایت دے گا یا مرنے سے پہلے اس کا اجر ضرور دے گا۔ صہیونیت ایک نیم سیاسی نیم دینی تحریک ہے جو آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک نو عمر ذہین یہودی سیاستدان نے اور تحریک کے روح رواں نے پوری دنیا کے یہود میں سے چند عمائدین کو جمع کر کے شروع کی۔ اس کی غرض کیا تھی کہ یروشلم واپسی کا سفر شروع کیا جائے، اور اس واپسی کے سفر کے لیے انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا، وہ قطن نہیں تھا جو ان کے انبیاء نے انہیں بتایا تھا کہ ارض مقدسہ میں داخلے کے اصول کیا ہیں یا واپسی کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو ایک زمانے میں جب انہیں وہ اصول بتائے گئے تھے کہ قُلْ نَدْخُلُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یہاں آ جاؤ، اور قولاً بھی قُولُوا حِطَّةٌ، قولاً استغفار کرو، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو شکر اور استغفار یہ اس کے الفاظ سے آپ کی زبان لبریز تھی، تمام صحابہ کے سر جھکے ہوئے تھے اور زبانوں پر تسبیح کے اور استغفار کے کلمات جاری تھے۔ تو قولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا، قولاً بھی شکر کرو، استغفار کرو، اور
فعلاً بھی سر کو جھکاؤ، تواضع کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دونوں طریقوں کا انہوں نے انکار کیا۔ اب واپسی کے لیے بھی انہوں نے وہی طریقے نہیں کیے، اب ان کا ایک ہی طریقہ ہے واپسی کا، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا اور ان انبیاء نے اپنی امتوں کو وہ عہد بتا دیا تھا کہ آخر نبی آخر زمان جب بھی آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرو گے۔ یہ آخری طریقہ بھی یہود نے نہیں کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور انہوں نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں کیا کھڑا ہونا تھا، انہوں نے تو خود دشمن بن گئے اور دشمنوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے وہ دونوں طریقے نہیں اختیار کیے جو پہلے وقت میں نے کہے گئے تھے، یا نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں ان کے حوالے سے کہے گئے تھے، نہیں، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، وہی کہ مکر و فریب، اور ابھی میں نے لفظ استعمال کیا تھا رشوت اور غبن۔ یہ صہیونی تحریک سلطان عبدالحمید خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی، جو آخری عثمانی سلطان تھے، اور فلسطین ان کی حدود خلافت میں ایک صوبہ تھا، اور ان کے سامنے انہوں نے بلینک چیک رکھا۔ یہ اصطلاح وہاں سے نکلی ہے کہ جتنا چاہیں اس پر لکھ دیں، سلطنت عثمانیہ کے تمام قرضے بھی ہم اتار دیں گے اور جنگ کے جتنے اخراجات ہیں وہ بھی ہم مہیا کر دیں گے، مزید جتنا چاہیے سلطان کو ذاتی طور پر یا اپنے مملکت کے لیے وہ اس پر لکھ دے، وہ ہم دے دیں۔ سلطان نے کہا کہ یہ کوئی خرید کر نہیں ہم نے حاصل کی تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی، اور مفتوحہ حصہ یہ وقف للہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ فتح کیا، یہ دوبارہ وقف للہ ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اور پھر اس رشوت کے عوض اس کو بیچنا، یہ تو میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے جتنی مٹی خرید سکتا ہوں اتنی بھی نہیں دوں گا اس بلینک چیک کے بدلے میں۔ تو یہ یہاں سے مایوس ہو کر پہنچ گئے اس وقت کی صلیبی سلطنت، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے، اس کا اپنا سورج غروب ہو رہا تھا، اس کو بہت سخت ضرورت تھی کہ وہ دنیا بھر کے لوٹے ہوئے خزانوں سے نہیں اخراجات پورے کر سکتی تھی جنگ کے، تو نہ اپنے پاؤنڈ کو آج اتنا طاقتور کر سکتی تھی، اس کو ضرورت تھی، وہ وہاں پہنچ گئے، اور اس کے وزیر خارجہ تھے جیمز بالفور۔ 1917 میں انہوں نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا کہ آپ نے جو کچھ ہمیں دینا ہے وہ تو طے ہو گیا، اب اس کے بدلے میں اعلان بالفور ہم آپ کو دیتے ہیں کہ فلسطین جب خلافت عثمانیہ سے آزاد ہو جائے گا، اس سے چھین لیا جائے گا، تو پھر یہ ہم آپ کو دے دیں گے، اور وہاں پر آپ کی قومی ریاست کی تشکیل کا پہلا مرحلہ مکمل کروا دیں گے۔ تو یہ ہے صہیونیت، جس نے تحریک شروع کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے مقصد جائز ہے یا ناجائز، اس کا ذریعہ حلال ہے یا حرام، مقصد بلکہ مغضوب ہے یا ملعون، اور اس کا ذریعہ وہ بھی مردود ہے یا مطرود، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا نا کہ یہ نیم سیاسی ہے نیم مذہبی ہے، تو مقصد بس حاصل ہو جائے جو خود غلط ہے۔ ان کی یہاں پر واپسی بجائے خود غلط ہے۔ تورات میں جا بجا 7 کے قریب حوالے تو ہم آپ کو ابھی سنا سکتے ہیں، 3 پچھلی بار بھی سنائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ زمین برکت والی ہے، یہاں پر برکت والے کام کیے تو تمہاری نسل میں بھی برکت ہوگی، آل اولاد میں اور مویشی اور زمین میں بھی برکت ہوگی، اور ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اور ساتھ میں جتنی مرتبہ برکت کا لفظ تورات کے اس صفحے کے دائیں طرف استعمال ہوا ہے میرے نسخے میں، اسی تورات کے نسخے کے بائیں طرف وہ آیات بنتی ہیں، اتنی ہی مرتبہ لعنت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کی تو پھر اس پر لعنت، اس کی خلاف ورزی کی تو تمہاری اس چیز پر لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کے غضب کے اثرات تم پر رہیں گے۔ تو مقصد ہی غلط ہے، اور پھر اس کے ذریعہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ رشوت اور غبن، مکر اور فریب، ظلم و ستم، جو لوگ وہاں رہتے ہیں مذہبی اعتبار سے نہیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے اس سچ مذہب کو قبول کیا، اس زمین کی تولیت، مسجد اقصی کی تولیت کی شرط تھی، اس کو قبول کیا، اور جو اس ارض فلسطین کی وراثت کی شرط تھی اس کو قبول کیا، ان کے بڑوں نے قبول کیا، جہاد کر کے اس کو آزاد کروایا۔ جب آپ سے کہا گیا ادخل الارض المقدسات، آپ ننگ گئے وہاں، تو محرمۃ علیہم، یہ ان پر حرام ہے۔ اب کب دوبارہ ان پر ہوگی؟ جب اس شرط کو پورا کریں گے۔ تو انہوں نے شرط کو پورا نہیں کیا، مسلمانوں نے پورا کیا۔ تو جو صلیبی وہاں اس وقت موجود تھے وہ جانتے تھے کہ یہ ان کا حق ہے، کیونکہ ان کے
اندر وہ تمام شرائط پوری ہیں، لہٰذا جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کی اس غلامی والی نسل کے اثرات کو دھو کر نئی نسل سے ایک بار واپسی یہاں پر کی تھی، فتح کیا تھا اس کو، اسی طرح حضور علیہ السلام کے تصفیہ اور تزکیہ سے استفادہ کر کے صحابہ کی جو نسل تھی انہوں نے اس کو فتح کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب کے اندرونی فتنوں کا خاتمہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرونی فتنوں کا خاتمہ کیا اور اس جگہ کو فتح کیا۔ تو صہیون ایک تحریک ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس تحریک کا کوئی حصہ بن جائے کوئی عقل مند آدمی تو وہ یہودی ہی ہو۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی جو ان صہیونیوں کے ورغلانے میں آ جائے، یہودی ہو یا غیر یہودی، وہ صہیونی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ صہیونی اس وقت وہ اس دنیا کی جو سیکولر آبادی ہے وہ ہے، چاہے وہ عیسائیوں کی سیکولر ہوں، چاہے کسی اور مذہب کے سیکولر ہوں، اور چاہے مسلمانوں میں سے سیکولر ہوں، وہ سب سے زیادہ صہیونی آسانی سے بن جاتے ہیں۔ ہندو تو صہیونی بن جاتے ہیں، یعنی اس تحریک کے مقاصد میں اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ تو ان کی ایک تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ یہود کے موافق رہے ہیں، اور یہود میں سے جو جتنا زیادہ باطل پر ہو اتنا ہی زیادہ اس کے موافق ہوتے ہیں، باطل کا باطل سے قارورہ ملتا ہے۔ لیکن بقیہ دنیا میں سے، عیسائی دنیا میں سے جو سلیم الطبع لوگ ہیں اور سلیم العقل لوگ ہیں، وہ ان کے ورغلانے میں نہیں آتے۔ یہودیوں میں سے بھی منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، تو جو ان میں سے بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی ان صہیونیوں کے ورغلانے میں نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں وہاں سے سزا کے طور پر نکال دیا گیا تھا تو ہمیں اپنی سزا کاٹنی چاہیے، مسیحا آئے گا، وہ ہمارے آنسو پہنچے گا، وہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرے گا، اور وہ ہمارے لیے ریاست قائم کرے گا، آپ کیوں جبرن یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو صہیونیت یہ ہیلہ بازی کا دوسرا نام ہے۔ یہ آگے سے ہیلہ بنا کر جواب دیتی ہے کہ نہیں، ہم مسیحا کے آنے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، مسیحا کے آنے کا راستہ ہموار کرنے کا حکم آپ کو دیا ہی نہیں گیا، اور اگر دیا گیا ہے تو اس جبر ستم کی شکل میں دیا ہی نہیں گیا، آپ کو تو توبہ تلافی کی شکل میں دیا گیا ہے، اور آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ مسیحا وہ دجال ہوگا۔ نہیں، مسیحا حضرت مسیح علیہ السلام ہوں گے، ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے، ان کے قائد حضرت مہدی ہوں گے، اور مسیحا آخر الزماں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو آپ کو اگر مسیحا کی تلاش ہے تو ایمان لے آؤ۔ تو یہودی اور صہیونی میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ بعض یہودی بھی ہیں انسان اور جو صہیونی بھی ہیں، یعنی مذہب سے وہ شریعت موسوی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ حقیقت پوری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی حقیقی شکل میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی حقیقی شکل شریعت عیسوی سے ہوتی ہوئی اب شریعت محمدی ہے۔ اور وہ یہودی صہیونی بھی ہیں اس لیے کہ وہ اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں کہ یروشلم واپسی کو کامیاب کیا جائے، وہاں یہودیوں کی ایک قومی ریاست تشکیل کی جائے۔ اب لقب سے قومی کو تو دیکھیں، مذہبی کو ہو نا، جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں اسلامی ریاست، تو آپ قومی کیوں کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک یہ یہودی جو مذہب ہے یہ قومی مذہب ہے، یہ ایک نسلی مذہب ہے، یہ خونی مذہب ہے، جس میں انسانیت کے بعض وہ افراد شریک ہو سکتے ہیں جن میں ابراہیمی خون ہو، اور ابراہیمی خون سے مراد ان کا وہ اسرائیلی خون ہے، اسماعیلی خون ہے ہی نہیں۔ یعنی پہلے لفظ میں ہی آپ کا نظریہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مذہب یا عقل کی عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ مذہب قومی کیسے ہوتا ہے؟ مذہب تو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ کسی خاص قبیلے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کوئی بھی مذہب۔ تو بعض لوگ دنیا میں یہودی بھی ہیں، صہیونی بھی ہیں، اور بعض یہودی ہیں صہیونی نہیں ہے، جیسے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض یہودی مظاہرہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تم یہ کیوں یہ ظلم کا طوفان برپا کیے ہوئے ہو، کیوں تم نے یہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں تو اس کی ہدایت نہیں دی گئی، ہمیں تو اس کی اجازت نہیں دی گئی، ہم تو سزا کے طور پر ارض مقدس سے باہر کیے گئے ہیں، دوسری مرتبہ کی سزا۔ تو اس سزا کی جب تک ہم نے بھگتنی ہے، مدت بھگتنی ہے، پوری کرنی ہے، اور اس سے نجات آپ خود نہیں اپنے آپ کو دلوا سکتے، مسیحا آئے گا تو نجات دے گا۔ تو یہ حضرات یہودی ہوتے ہیں، صہیونی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ صہیونی ہوتے ہیں اور یہودی نہیں ہوتے، یعنی وہ اسرائیل کے پروپیگنڈے میں آ چکے ہوتے ہیں، وہ کسی طریقے سے مان لیتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جو مبارک جگہ ہے، جو انبیاء کی سجدہ گاہ ہے، جو انبیاء کی عبادت گاہ ہے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کی سجدہ گاہ ہے، اس میں کسی طرح سے یا وقت کے لحاظ سے یا جگہ کے لحاظ سے یا رسومات نامی عبادات کے لحاظ سے ہمیں بھی کچھ وقت مل جائے، تو کہتے ہیں انہیں بھی کچھ وقت دے دیا جائے، اور وہ سمجھتے نہیں اس مطلب کی کہ اس کا کیا حقیقت ہے اس کی، یا
ان کو اسرائیل کے اور اسرائیلی میڈیا کے اور صہیونی میڈیا کے اس پروپیگنڈے میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ جو ارض مقدس ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس، اور یہ ارض مقدس ارض فلسطین، اس کے اندر انہیں ریاست کے لیے جگہ دے دی جائے یا اس کا دارالحکومت انہیں دے دیا جائے، اس کی کوئی بھی دلیل انہیں سمجھا دی جائے، وہ اس دلیل کی پرکھ نہیں سکتے، اس کے سکون کو دریافت نہیں کر سکتے، وہ اس ورگلانے میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی رہتے ہیں، آپ بھی رہو، اب انہوں نے واپس تو نہیں جانا۔ اس کا عنوان ہوتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو جو بھی آدمی دنیا میں غیر یہودی وہ اس بات کا کسی بھی درجے میں قائل ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس بات کی حمایت نہیں کرتا، زبان سے خاموش حمایت کرتا ہے کہ اس کو درست سمجھتا ہے، وہ صہیونی ہو چکا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ تو یہودیت اور صہیونیت میں عموم خصوص من وجہ ہے۔ مادہ اشتراک کیا ہے؟ جہاں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، وہ یہودی جو اس نیم سیاسی، نیم مذہبی اور نیم جبری تحریک کا حصہ بن جائے۔ اور بعض نیک بخت وہ یہودی ہوتے ہیں لیکن وہ والے یہودی نہیں ہیں جن کے متعلق عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ والی بشارت ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ اللہ کے بندے تم کہتے ہو کہ تورات میں ایسا نہیں ہے تو مسیحا آئے گا، تو مان لو کہ وہ مسیحا کون ہے، مسیحا کی علامتیں بھی تو تورات میں ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم ان یہودیوں کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتے کہ مسیحا کون ہے۔ تم آدھی بات مانتے ہو کہ ہم نہیں بنائیں گے آخری ریاست، ہم نہیں مکمل کریں گے واپسی کے سفر کو، مسیحا کرے گا۔ اگر یہ تورات میں ہے تو مسیحا کی پہچان بھی تو تورات میں ہے، مسیحا کے ماننے والوں کی بھی پہچان ہے۔ ہم خود وہ ماننے والوں کے معیار پر پورے نہیں اترے تو ان سے بھی نہیں منوا سکتے ہم، یہ ہماری کمزوری ہے۔ تیسری وہ قسم جو صہیونی ہے اور اس تحریک میں ان کا ہم نوا ہو گیا ہے کسی بھی درجے میں، اور وہ یہودی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جو سیکولر لوگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ مذہب دشمن اور عقل پرست ہیں۔ نہیں، سیکولر سے بڑا عقل دشمن بھی کوئی نہیں ہے۔ خود عقلی بنیاد پر ہم استدلال کر لیتے ہیں کہ چند لوگ اپنے مذہب کو اپنا قومی انہوں نے روایات کا مجموعہ قرار دے دیا، اسی مذہب، اسی قومی روایات کا مجموعہ جو دنیا میں دستیاب ہے، اس کی کوئی صورت آپ کھولیں، یہ میں نے ساتھیوں کے سامنے مطالعہ صحف سماویہ میں یہ دعویٰ کیا تھا اور اس کو ثابت کر کے دکھایا تھا۔ کوئی صورت آپ کھول لیں، 39 صورتیں وہ تورات کی ہوں یا 27 انجیل کی ہوں، ہم اسی سے ثابت کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ اب آپ کا ہیکل سلیمانی کی اس جگہ پر جہاں مسجد اقصی قائم ہے اور اسی ارض مقدس پر کوئی حق نہیں ہے، اگر آپ نے لینے کی کوشش کی تو زمین پر جو مظلوم ہے ان کی دشمنی نہیں، ان کی بددعائیں نہیں، آسمان کے رب العزت اور اس کے ملائکہ کی لعنت اور اس کی سزا آپ پر نازل ہوگی۔ یہ کس طرح کی سیکولر حضرات کی عقل پرستی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو دے دو؟ جو چیز خدا نے ان سے چھینی وہ تم سب مل کر بھی انہیں نہیں دے سکتے۔ جو چیز ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے چھینی گئی، وہ ان کی بدعمالیوں کے نیک اعمال میں تبدیل ہوئے بغیر ساری کائنات مل کر نہیں دے سکتے اور نہیں دے سک رہی۔ آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسیح آخر زمان ہونے اور آپ کی پیشگوئی پھر جن کو پورا ہوگی حضرت مسیح علیہ السلام، وہ تو تابع ہوں گے نا۔ اصل مسیح آخر زمان تو حضور علیہ السلام ہے، ان کی وجہ سے دنیا کو نجات اور بشارت ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے تابع ہو کر ان کی امتی کی حیثیت سے ان کی شریعت پر عمل کرنے والے، انہی کی شریعت کو نافذ کرانے والے ہو کر آئیں گے۔ تو جب تورات ہی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بددعا کے طور پر، سزا کے طور پر وہاں سے نکالے گئے ہیں، تو وہ بددعا دی ہے ان کے انبیاء نے، وہ سزا دی ہے رب الانبیاء نے، تو آپ سب مل کر، عقل آپ کی کہتی ہے تو کر لو لڑائی اور ظلم کر لو فلسطینیوں پر۔ جو لعنت یا غضب یہود کے حصے میں ہے، صہیونیوں کے حصے میں ہے، اسی میں سے کچھ حصہ تمہیں مل جائے تو مل جائے گا ان سیکولرز کو، ان مسلم صہیونیوں کو، ورنہ اور کچھ تو نہیں ملنے کا۔ صہیونی ہونے کی دو علامتیں ہیں، چاہے وہ اسکالر ہو، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ سیاسی کوئی لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی کھلاڑی، اداکار، گلوکار، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھے، دو میں سے ایک بات جب کرے وہ صہیونی ہے، ان کے مقاصد کو پورا کر رہا ہے، دانستہ یا نادانستہ طور پر۔ پہلی چیز، کسی بھی مطلب میں وہ جہاد کا انکار کرے۔ سب سے زیادہ جو صہیونیوں کو ڈر لگتا ہے وہ جہاد کے عمل سے لگتا ہے اور مجاہدین سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری سزا وہ
نہ تو کسی غیر ملکی مشرق سے آنے والے بادشاہ کے ہاتھ رکھی ہے، بخت نصر عراق سے آیا تھا، نہ مغرب سے کسی رومی بادشاہ کے ہاتھوں رکھی ہے، ٹائٹس کے ہاتھوں، نہیں، یہ آخری سزا جو استیصالی ہوگی، جو کلی ہوگی، تو یہود کا مذہب یا اس کا خون اپنے اندر رکھتا ہوگا یا اس کا نظریہ اپنے اندر رکھتا ہوگا، اس کو ختم کر دے گی اس روئے زمین سے، وہ رکھی ہے مجاہدین کے ہاتھوں۔ اور اس کا بھی ایک نقطہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقدس نبی تھے، نہایت مظلوم، ان کے اپنے جو 12 حواری تھے وہ انہوں نے ہی ان کے گرد کھڑے ہو کر جہاد نہیں کیا، ایک نے مخبری کر دی اور 11 نے ان کے گرد جسموں کی دیوار بنا کر مرنا اور جینے کا عہد ان کے ساتھ نبھانا پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لے گیا۔ اور آخرت میں قیامت کی علامت جب ظاہر ہوں گی تو اس زمین کا تصفیہ اور تزکیہ ہو جائے گا اور خلافت الہیہ قائم ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سے پہلے آئیں گے دوبارہ، چونکہ امت محمدیہ کے اولین نے غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ صرف 11 رہ گئے تھے، 2 مہاجر جو دائیں بائیں سے حضور کو چمٹ گئے اور 9 انصاری جو ایک ایک کر کے مشرکین کے آنے والے حملے کو روکتے تھے اور شہید ہوتے تھے، روکتے تھے اور شہید ہوتے تھے، 9 نے 9 جتھوں کو روک لیا، یہاں تک کہ صحابہ آگے سے واپس آ کر حضور کے گرد دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ تو امت محمدیہ کے اولین نے چونکہ اس کو نہیں دیکھا کہ ہمارے 70 ساتھی یہاں شہید ہو چکے ہیں اور مارکا ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور ہمارے نبی بھی زخمی ہو چکے ہیں اور ہم بھی اکثر زخمی ہو چکے ہیں، اب یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی، اس کو نہیں دیکھا انہوں نے، وہ فدا ہو گئے اپنے نبی پر۔ اللہ اس امت کے آخرین کو انعام کے طور پر پھر یہ موقع دے گا کہ وہ مظلوم نبی جس کو یہود نے ستایا تھا، اس کے گرد تم اب فدائیت کی جنگ لڑو اور ان ستانے والوں کو آخری انجام تک پہنچاؤ۔ تو جو جہاد کا کسی بھی معنی میں انکار کرے نا، کسی بھی دلیل سے، کسی بھی ہیلا نامی دلیل سے، کسی بھی مکر و فریب میں لپٹی ہوئی دلیل سے، اور اس پر کوئی بھی بحث، کوئی بھی اشکال شروع کر کے، تو وہ خود مانے یا نہ مانے لیکن وہ صہیونیت کا شکار ہو چکا ہے، چاہے وہ اسکالر ہو اور چاہے وہ اینکر پرسن ہو، چاہے وہ مصنف ہو، چاہے وہ کوئی بین الاقوامی زعماء میں سے، عمائدین میں سے ہو، بہرحال وہ شکار ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ ڈر انہی سے لگتا ہے جن کے ہاتھوں ان کے خاتمے کی پیش گوئی ہے۔ دوسرے، چونکہ مجاہدین کے سربراہ جن کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، بدتمیزی کی، گستاخی کی، ان کے قتل کے منصوبہ بنایا، جھوٹا الزام لگا کر اور جھوٹا دعویٰ کر کے بادشاہ وقت سے ان کی پھانسی کا پیغام لے کر وہ نعرے لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ آئے، تو اللہ نے انہی میں سے ایک کو ان کی شکل دے دی، وہ وہیں مارا گیا اور اللہ نے ان کو بحفاظت اٹھا لیا آسمانوں پر، اور وہ آئیں گے مجاہدین کے امیر ہوں گے۔ تو جو بھی حیات مسیح کا انکار کرے، وہ بھی مانے یا نہ مانے اور کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے، وہ بھی صہیونی ہے۔ اب اس فہرست میں کئی پردہ نشینوں کی نہیں، کئی پردہ چاک شدوں کے بھی نام آتے ہیں، ان 2 علامتوں کے علاوہ۔ یہ تو مشترک اور پکی ہیں اور ذرا سی چھپی ہوئی ہیں، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کس کی بولی بول رہا ہوں، کس کے مطلب کو پورا کر رہا ہوں۔ ان کے علاوہ پھر وہ 2 علامتیں جو ابھی میں نے بیان کی کہ کوئی بھی کسی درجے میں یہ بات لکھے یا بولے یا اس کا دعویٰ کرے اور پھیلائے یا اس پر سوال و جواب کرے جس پر 2 رائے ہیں ہی نہیں، اس پر سوال و جواب اور بحث و مباحثہ کا مطلب کیا کہ مسجد اقصی میں سے کچھ حصہ وقت کا یا جگہ کا یہ یہودیوں کو بھی ملنا چاہیے تاکہ وہاں پر وہ اعمال کریں جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اور اس کے انبیاء کی بد دعا اور اس کی کتابوں کی مار ان پر ہوئی ہے، لیکن ان کو دیا جائے، یا ارض فلسطین میں سے کچھ حصہ ان کو دیا جائے۔ تو یہ 2 باتیں بھی جو کرے وہ بھی صہیونی ہو چکا ہے۔ یہ تو میں نے مختصراً بات کی کہ یہودیت کیا ہے اور صہیونیت کیا ہے۔ آئیں ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے علمی اصطلاحی مروجہ انداز میں کیا کچھ تیار کیا گیا ہے، اگرچہ میں اس سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا ہوں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، فقط ایک تعارف ہے، جو تعارف، جو معرفت آگے انسان کو مقاوم یا متبادل کچھ بھی کہہ لے، نظریہ نہ دے یا عمل پر نہ کھڑا کرے، وہ علم و معرفت ہے ہی نہیں۔ یہ تو انہی پروفیسر حضرات کے لیکچر کا سٹائل ہے جو آتے اسی لیے ہیں
کہ صہیونیت کے مخالف بن کر صہیونیت کی راہ ہموار کریں۔ ایک آدمی کو یہی سمجھنا ہے کہ یہودیت کیوں اللہ کی نظر سے گری اور میں کیسے ان چیزوں سے بچ سکتا ہوں، صہیونیت کیوں اللہ اور اس کے نیک بندوں اور اس کے عقل مند بندوں کی نظر سے گر گئے اور میں کیسے اس سے بچ سکتا ہوں۔ تو اس تعارف اس محفل علم و ادب کا، اس محفل فیضان و عرفان کا فائدہ کیا پھر؟ میں تقریباً 15 سال پہلے اس پر بہت کچھ لکھ اور بول چکا ہوں، اس لیے مجھے کوئی زیادہ دلچسپی اس لیے بھی نہیں ہے کہ میں تجربہ کر چکا کہ فائدہ اسی انداز سے ہے جس میں تحریر یا تقریر کے ساتھ فکر و نظر بھی سفر کرے، سرایت کرے، اور جو فکری و نظری سقم ہے اس کو آشکارا کرتی جائے، اور جو متبادل صحیح سلیم فکر و نظر ہے وہ ذہن نشین قلب نشین ہوتی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ سب کچھ ضیاع ہے، وقت کا بھی اور اپنی عملی صلاحیتوں کا بھی۔ ابھی میں ساتھیوں کو ڈانٹ رہا تھا نا کہ تم یہاں کھڑے ہو، پہلے جاؤ وہ پیپسی کا بورڈ اتارو، پھر اس کے بعد بیان سننے آنا، کرتے تو کچھ ہو نہیں، ادھر جمعہ ہمارا خراب کرنے کے لیے ہجوم بنا دیا ہے۔ زیادہ لوگ نہیں چاہیے، کم لوگ چاہیے جو بات کو سمجھیں اور آگے سمجھا سکیں۔ اس سمجھنے میں کوئی فرق ہے تو میں بیٹھا ہوں نا، آپ مجھ سے بحث کریں، اس پر دکھائیں کہاں ہے تورات کا حوالہ، تو ہم نے الگ سے اسکین کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو لیں مطالعہ کریں، اس کی بنیاد پر بحث کریں۔ یہ سیکولرز نے یعنی ملحدین اور زنادقہ نے بازار گرم کیا ہوا تھا، پورے کے پورے رسالے ایک موضوع پر چھپتے تھے، اسی ایک موضوع پر چھپتے تھے۔ اس وقت یہ روایتی قسم کے لیکچرار کہاں تھے؟ کیوں نہیں صحیح بات بتا رہے تھے؟ تو یہ روایتی قسم کے لیکچر سے میں اس لیے بیزار ہوں تھوڑا سا، لیکن عادت یا حجت و اعلان میں جو کچھ لکھا ہے وہ پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت گریبی میں لینے کے بعد ہم واپس آتے ہیں میرے بھائی۔ صہیون ہم نے عرض کیا کہ صہیونیت ہاں پہلے ہے یا بعد میں ہے، صہیون کہنا یا صہیونیت کی نسبت دینا یہ غلط العام میں سے ہے۔ تو صہیون ایک پہاڑ کا نام ہے جو اسی مقدس سرزمین میں ہے جس پر اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کا دارالحکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ جی پہاڑ کا نام۔ تو اس کا بانی کون ہے؟ یہ شخص نوعمر تھا، جیسے کہ آپ شکل سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ 35 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا، لیکن ہم نے عرض کیا کہ بنو اسرائیل کے بارے میں قرآن کی ایک پیش گوئی ہے اور بنو اسماعیل مسلمانوں کے بارے میں بھی ایک پیش گوئی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بے غلام حلیم کہ یہود و نصارہ بنو اسرائیل، ان میں یہ دماغی طاقت بہت اعلیٰ درجے کی ہے، دماغی طاقت، ذکاوت، ذہانت، حافظہ اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن اس کا منفی استعمال بھی اعلیٰ درجے کا۔ انسانی تاریخ میں ایسا ذہین نہیں گزرا بحیثیت قوم، لیکن انسانی تاریخ میں ایسا سقیم الفکر، ایسا غلط استعمال کرنے والا اپنی صلاحیت کو بھی کوئی نہیں گزرا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس غلط استعمال کی وجہ سے، ان نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ان پر اللہ کی مار ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ افریقہ میں چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں اور جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اپنا ایک ملک ہے، مزے سے اپنی سرزمین میں رہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے رہتے ہیں، وہ کفر و شرک بھی کریں، لیکن یہ والا کفر شرک نہیں کرتے جس میں اللہ کے، اس کے انبیاء کی توہین، اس کی کتابوں کی تحریف، استہزاء، استخفاف ہو، اس کی شریعت کا مذاق ہو، یہ والا کفر نہیں کرتے، مزے سے رہتے ہیں۔ ان کو پوری دنیا کے مالدار لوگ، ذہین لوگ بادشاہ گر کہلائے جاتے ہیں لیکن بادشاہ نہیں بن سکتے۔ تو اس کی ذہانت کا فائدہ کیا؟ ابو عبیدہ بھی تو اسی عمر کا ہے۔ جی ذہانت کے جو سوداگر دنیا میں کہے جاتے تھے نا، سب کے سب کو اکٹھے ناکام کیا ہے، ہر اعتبار سے ناکام کیا ہے۔ شکست کی کوئی جہت نہیں ہے جو ان کے اوپر مسلط اس نے نہ کی ہو۔ تو زیادہ روب میں نہیں آنا چاہیے۔ مجھے ایک بار کسی نے کہا کہ وہ نیتن یاہو صاحب کی ایک کلپ دکھائی کہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں اتنی اسرائیل کو ترقی پر لے گیا۔ تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ کیا اتنی اس سے زیادہ ترقی پر لے گیا؟ اس سے زیادہ ٹیکنالوجی اس نے اپنی قوم کو حاصل کروا کر دے دی جو اس زمانے میں ان کو حاصل تھی، جب پتھر سے 12 چشمے پھوٹا کرتے تھے اور اس کو تھیلے میں ڈال کر ساتھ لے جاتے تھے، یہ جہاں رکھیں وہیں 12 ندیاں رواں۔ جب بادل ان کو سایہ کرتا تھا، جب ان کی غذا میٹھی بھی اور نمکین بھی، کاربوہائیڈریٹ بھی، پروٹین بھی، اور گوشت بھی اور سبزی بھی صبح صبح ان کے خیمے کے ارد گرد بکھری ہوتی تھی۔ اس سے زیادہ کیا ان کو ٹیکنالوجی حاصل ہوگی؟ لیکن وہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اس کی ناشکری پر ان کو سزا ہوئی۔ وہ ناشکری آج بھی کرتے ہیں، آج بھی سزا ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، آپ جس چیز کو اس نے اپنی اس قابل فخر اسرائیلی قیادت کی دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، اسی میدان میں
بدترین شکست ہو گئی ہے. یہ بھی بڑا ذہین تھا. اس کے مقابلے میں بنو اسماعیل میں یہ صفت ہے کہ حلیم ہوتے ہیں, یعنی حلیم وسیع الظرف. مسلمانوں کا جانی دشمن اسلام لے آئے, اسی وقت اگلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. سب مسلمان اس کو, اور اگر اس کو نماز یاد ہے تو امامت بھی کر سکتا ہے. سب مسلمان اس کے متعلق سارے گناہ معاف کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے اچھا اور نیک ہے, کیونکہ ہم تو یہ گناہوں کا پچھتارا لادے میں پھر رہے ہیں. اس نے تو دھو دیا اسے, کلمہ پڑھتے ہی 100 سالہ کفر اس کا معاف ہو گیا. اس قدر وسیع الظرف ہیں, اس قدر وسیع الظرف ہیں کہ میدان میں بھی کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, بچے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, تارک الدنیا راہب پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, جو جنگ سے الگ ہو جائے اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے, اور جو ان کے سامنے کھڑا ہے جوان بہادر اس پر بھی اس وقت تک ہاتھ اٹھاتے ہیں جب تک وہ ان پر ہاتھ اٹھائے بغیر رہتا نہ ہو. اگر وہ بھی کہہ دے کہ بس, تو اس کے بعد یہ پھر قیدی پر ظلم کرنا, اس کو ناجائز اذیت دینا حرام سمجھتے ہیں. اللہ کی نصرت رک جائے گی. امیر صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ان کی وسعت ظرفی بنو اسماعیل کی آپ دیکھ لیں. اللہ کے فضل سے جتنے بھی ہم آپ گناہگار ہیں, یہ چیز ہم میں آئے کہ بھائی تم ہم سے اچھے مسلمان ہو. بھائی اس سے زیادہ وسعت ظرفی تمام اسلامی ریاستوں میں جتنے مسلمان باشندے ہیں ان کی جاگیروں میں سب سے زیادہ امن و امان سے غیر مسلم رہتے ہیں. اپنے مسلمان کو وہ تنگ کریں یا نہ کریں, آپس میں جو کچھ بھی کریں نہ کریں, یہ غیر مسلم پر ہاتھ اٹھانا بزدلی سمجھتے ہیں جو ان کے ماتحت رہتا ہو. اس قدر وسیع الظرف ہیں کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا, ان کی کتابوں پر ایمان لانا, اس کا احترام کرنا یہ ضروری سمجھتے ہیں. کوئی سیکولر ملحد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کر کے دکھائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ناجائز تہمت لگا کر تو دکھائے جو خود یہودی لگاتے تھے. پھر آپ دیکھیے گا سب سے آگے کون ہوگا اس کو روکنے میں؟ ان انبیاء کی امت خاموش بیٹھی رہے گی. وہی فلمیں بنانے, وہی ناول لکھنے والا ان کے ہاں ایوارڈ پاتا رہے گا. مسلمان ہوں گے یہ بیچارے ٹوٹے پھوٹے, یہ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہ, ہمارا ایمان اور ہمارا سینے کا ظرف اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کے کسی نبی کی توہین کی جائے. یعنی ان کی امت, ان انبیاء علیہ السلام کی امت جو ہمارے نبی کی توہین کر رہی ہے, یہ اس امت ان توہینیوں کے نبی کی بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, کسی قسم کی ادنا توہین کا خیال بھی دل میں لائیں. اس سے بڑی وسیع ظرفی کیا ہوگی؟ یہ وہ قرآنی پیشگوئی بنو اسرائیل کے بارے میں علیمن کہ بڑے ذہین ہیں. جیسے یہ تھا جسے یونیت کا بانی ایک منصوبہ دے کر گیا اور پیشگوئی کر کے گیا کہ 50 سال میں یہ پوری ہوگی, تو وہ پوری ہوئی. اب اس میں اس کی ذہانت کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا اس کا معاہدہ ہو چکا تھا درون خانہ برطانیہ سے کہ عثمانیوں کو ہم پیشکش کریں گے, وہ نہیں مانیں گے, بنو اسماعیل نہیں مانیں گے, وہ گناہ نہیں کریں گے, اللہ کی نشانیوں کو بیچنے کا گناہ نہیں کریں گے. تم کرو گے, تم کرتے رہے ہو. اس اعتماد پر اس نے پیشگوئی دی تھی, پوری ہو گئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ زبردست منصوبہ ساز تھا. ارے میں نے عرض کر دیا, اس ذہانت کا کیا فائدہ جو ہمیشہ منفی کام تم سے کروائے. جناب والا اس نے یہودی ریاست کی پیشگوئی کی تھی, اور اس نے مقاصد اور ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے اہداف کیا تھے, وہ یہ تھے کہ دنیا بھر میں غیر اللہ پرستی کو فروغ دیا جائے. جب انسان اللہ کا نہیں رہے گا, مسلمان بھی اللہ کا نہیں رہے گا, ملحد زندیق ہو جائے گا تو وہ جانور ہو جائے گا. اس پر حکومت کرنا یا اس کو ہنکا کر اپنے حامیوں میں شامل کرنا آسان ہو جائے گا. دنیا بھر میں غیر اللہ کے حکم پرستی کو فروغ دیا جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے احکام ہیں تورات میں بھی وضاحت کے ساتھ کہ مالی گناہوں میں سب سے اوپر ہے سود اور جوا, مت کرو. سماجی گناہوں میں سب سے اوپر ہے فحاشی اور یعنی, مت کرو. یہ شہوانی گناہوں میں سب سے اوپر ہے شراب زنا, مت کرو. قریب مت پھٹکو ان چیزوں کے, اور یہ ان اخلاقی گناہوں میں سب سے اوپر ہے جھوٹ اور وعدہ خلافی, مت کرو. قریب مت پھٹکو اس چیز کے, وہ مسلمان نہیں ہے جو ایسی حرکت کرتا ہے. یہ گناہ بھی زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلائے جائیں. یہ تھا اس صہیونی تحریک کے مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ. غیر اللہ پرستی کو فروغ دو. یہ جتنی بھی تحریک تھی جو کارل مارکس اور اسٹالن نے اٹھائی, خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے احبا ہیں, اللہ کے ابنا ہیں, اللہ کے محبوب بیٹے ہیں, لیکن پوری انسانیت کو اللہ سے منکر کرنا, اس کے پیغمبروں کا انکار کرنے والا بنانا, یہ انہوں نے کیا. خود اپنے یہاں یہ جو بھی مذہبی یہودی ہوگا نہیں, وہ سود جوے کو حرام سمجھے گا, وہ زنا شراب کے قریب نہیں جائے گا, وہ یہ جتنے بھی اور دوسرے گناہ ابھی میں نے گنوائے, فحاشی اور یعنی ہو جاتی ہے, یہ جھوٹ اور خلاف ورزی ہو جاتی, نہیں کرے گا. لیکن پوری دنیا کو اس میں مبتلا کرنا, اس کا عادی بنانا, اس کی لت لگانا,
یہ وہ اپنے لیے اپنی تحریک کے مقصد تک منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری سمجھے گا. اس لیے میں نے کہا مذہب ہے نہیں، سیاست ہے، اور جھوٹی سیاست ہے، شیطانی سیاست ہے. سمجھے صاحب؟ یہ آپ کے سامنے مقاصد اور اہداف لکھیں کسی اور انداز میں کسی اور انداز میں بیان کرتا ہوں. میں قطعاً ایسے نہیں بیان کروں گا کہ جس سے وہ اس کا روب ہم پر ہو. سب سے بڑی تو بات ہی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقوی اور خوف مجھ سے، اور روب دشمن کے روب میں مت آؤ. مجھ سے ڈرو، میں تمہارا روب تمہارے دشمنوں کے دل میں ڈالوں گا. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. اور ہم الٹ چل رہے ہیں، ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. اگر یہودیت سے یونیت کا تو اس کا یوں تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کا روب بیٹھ جاتا ہے. اس میں روب کی چیز کون سی ہے میرے بھائی؟ اگر یہ ذہین ہے تو آپ کے پاس ذہین نہیں کیا؟ دنیا کے ذہین اور قابل ترین لوگ وہ مسلمانوں میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے ہاں کوئی بھی مسلمان ہو جائے، بس مسلمان کا بھائی ہے تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ کرتے ہیں. دنیا کی بہترین قوموں کے نسلی خصائص ان میں منتقل ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان ہے. سب سے زیادہ ذہین لوگ، بہادر لوگ، سخی لوگ یہاں ہوتے ہیں. ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ ایک ناکارہ لوگ ہو، تم ایک ناکام قوم ہو. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں تو کبھی تصور بھی نہ. این جی اوز خرچ کرتی ہیں. کہاں این جی اوز خرچ کرتی ہیں؟ جتنا مسلمان خرچ کرتے ہیں وہ عرب کے مالدار نہیں، جتنا پاکستان کے غریب مسلمان خرچ کرتے ہیں. اور پورے پاکستان کی نہیں، جتنا کراچی کے یہ عام مسلمان خرچ کرتے ہیں، اتنا پوری دنیا کا کوئی شہر آپ مجھے دکھا دیں غیر مسلموں کا خرچ کرنے والا ہو. ان میں سے چند ایک خرچ کرتے ہیں. وہ کس مطلب کے لیے؟ وہ صہیونیت کے مقاصد کو فروغ دینے کے لیے. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کہ ایک ظالمانہ غاصبانہ ریاست قائم ہو جائے. تو ظلم اور غصب کے ذریعے سے آتا ہے، حرام سے فروغ پاتا ہے. ان مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہ صہیونی ہو چکے ہیں. تمام این جی اوز صہیونیت کے مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں. سب سے بڑا مقصد کہ ان کا سب سے بڑا مقابل کون ہوگا؟ مجاہد کہاں پایا جاتا ہے؟ مسلمانوں میں. تو مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی پھیلاؤ کہ یہ لوگ بدعہد ہوتے ہیں، یہ لوگ رشوت ستانی کے عادی ہوتے ہیں، یہ ملاوٹیں کرتے ہیں، یہ تجارت کے وعدے پورے نہیں کرتے، یہ لوگ صفائی پسند نہیں ہوتے. یہ سب کچھ ان کے بارے میں پھیلاؤ اور ان کے بارے میں اچھا ذہن بناؤ کہ وہ انسانیت پسند ہیں، وہ انصاف پسند ہیں، وہ رحم دل ہیں. یہ تو کام کرتی ہیں این جی اوز. میں مانتا ہوں کہ سب این جی اوز نہیں عیسائیت کی تبلیغ کرتی ہیں. عیسائیت ایسی چیز ہے نہیں جو رفاہی کاموں کے پیچھے چھپ کر تبلیغ کی جا سکے. نہیں ہو سکتی اس کی تبلیغ. زر زمین کی لالچ کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو سب نہیں کر سکتی، ہو نہیں سکتی، لیکن سب یہ ضرور کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح لاشعوری طور پر اس سے منوایا جائے کہ تمہارے ہمدرد ہم ہیں، تمہارے اپنے شہر کے مالدار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے میڈیا کے جو اینکر پرسن بیٹھے ہیں وہ یہ ضرور بتائیں گے کہ آج اتنے موبائل چھن گئے، آج اتنی ڈکیتیاں ہو گئیں، لیکن آج اتنے گرے ہوئے بٹوے واپس ہوئے، آج اتنے لوگوں کو سڑک پار کرائی گئی، کراچی میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، اتنی مرتبہ اس کائنات کے خالق کا نام بلند کیا گیا جو تم پر سے بھی عذاب کو روکتا ہے. یہ کبھی نہیں بتائیں گے، حوصلہ افزائی کی بات نہیں کریں گے. تو میں خوش فہمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن مایوسی اور احساس کمتری میں بھی ہرگز نہیں پڑنے دینا چاہیے اپنے نوجوانوں کو. درمیانی بات آپ کریں کہ تم میں بھی ہے، اللہ نے بہت دیا ہے. حلم کی صفت جو تم میں دی ہے بے مثال صفت ہے. اسی سے تو حلم سے تو بہادری، اسی سے تو سخاوت پیدا ہوتی ہے، اسی سے تو فتوحات اور نصرتوں کا راستہ کھلتا ہے. بہت ہے تم میں، اور تمہارے دشمن میں جو ذہانت اور ذکاوت ہے یہ اس کو لے ڈوبے گی. لہٰذا اپنی خوبیوں کو فروغ دو، خامیوں سے توبہ کرو، اصلاح کرو. یہ ہے بھائی صہیونیت کا تعارف کا صحیح طریقہ میرے نزدیک. تو اب میں آپ کو یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ صہیونیت کا اولی مقصد نہیں تھا کہ وہ یہیں اسی جگہ میں، اس کا دعویٰ ہی نہیں تھا اس جگہ پر، دعوے کے قابل نہیں تھے وہ لوگ اس جگہ پر. بھائی جس نے یہ مسجد اقصی وقف ہے نا، مسجد اقصی وقف ہے. یہ وقف کس کی ملکیت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنی کتابوں میں آخری کتاب میں نہیں، اپنی تمام کتابوں میں یہ بتا رہا ہے کہ اس وقف کی تولیت کی شرائط ہیں. بھائی کسی حاجی صاحب نے، کسی بھی آدمی نے مسجد بنائی، خود ہی متولی بن گئے اور اس کی شرائط تولیت کو نہیں پورا کرتے، ایک چھوٹی سی مسجد کا ان کے مقتدی اس کو متولی باقی رہنے دیں گے؟ حاجی صاحب کیا اپنی نیکی کو پامال کر رہے ہو؟ مت کرو ایسا. اس کا اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہلا گھر اپنا بنایا، خانہ کعبہ، ہم اس کے پاسباں، وہ پاسباں ہمارا. دوسرا گھر بنایا یہ مسجد اقصی، اور ان دونوں کے بیچ میں اپنے نبی کا روضہ بنایا. تو یہ خانہ کعبہ اور
مسجد اقصی اللہ کا وقف ہے، عام انسان کے وقف کیے ہوئے کی شرائط کے خلاف، اور مسجد کی وقف کی شرائط وہ خود ہی طے شدہ ہیں کہ خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے وقف کے خلاف کیسے کیوں کر سکتا ہے بھائی؟ وہ اللہ نے اس خلاف ورزی پر ان کو نکال دیا وہاں سے، میں نے آپ نے نہیں نکالا۔ تو یہاں پر ایک نئی صہیونی مملکت بننے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا مذہبی کتابوں کی روح سے، نہ عقلی دلیل سے۔ عقلی دلیل میں نے بیان کر دی کہ آپ تو خود یہاں پر آئے تھے، فلسطینی مسلمان پہلے سے یہاں رہتے تھے، وہ کنعانی ہیں، آپ اسرائیلی ہو۔ اسرائیلی کا معنی کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ آپ تشریف لائے ان کے صلب میں، وہ عراق سے، بابل سے اور نامی جگہ سے تشریف لائے۔ تو عقلی دلیل سمجھے جناب، اور مذہبی دلیل کی آپ کی کتابیں کہتی ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور بار بار کی نافرمانی، بار بار کی عارضی واپسی کے بعد اب نکال دیا گیا ہے تمہیں۔ تو صہیونیت کے پاس عقلی دلیل یا مذہبی دلیل تھی ہی نہیں، لہٰذا پہلے وہ یہاں نہیں آنا چاہتے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کو جگہ جگہ مار پڑتی ہے، جگہ جگہ مار پڑتی ہے، جہاں جائیں لوگ ان کا اکرام کرتے ہیں، خاص کر مسلمان دل بڑے ہیں نا، خاص کر مسلمان دل بڑے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہ سامنے میوہ شاہ کا قبرستان ہے نا، تو کسی کے دل میں آتا ہے کہ یہودیوں کی قبریں ہیں یہاں، اس دلیل سے کہ شیطانی جادو ہوتا ہے، اس دلیل سے کہ کالا جادو ہوتا ہے، جا کر ان کی قبروں کی بے حرمتی کرے؟ میرے آپ میں سے کسی کے دل میں آتا ہے؟ اگر آئے گا تو کوئی کرنے دے گا اس کو؟ نہیں کریں گے نا۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جہاں رہتے ہیں ان کا بڑا اکرام ہوتا ہے، ان کے مردوں کا بھی، ان کے قبروں کا بھی اکرام ہوتا ہے۔ آج بھی فلسطینی مسلمان ہے، وہ ان کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، تارک دنیا یا وہ یہودی جو ان کے ساتھ نہیں اس کو کچھ نہیں کہے گا، ان کی قبروں کی بے حرمتی بھی نہیں کرے گا، ان کی انبیاء کتابوں کی بھی کبھی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ یہ جہاں رہتے ہیں ان کا بڑا اکرام ہوتا ہے، لیکن یہ ڈستے ضرور ہیں۔ جیسے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی نا، ان کو ستایا، بہت ستایا، تو قتل، استہزاء، استخفاف، ہر قسم کا قتل کیا ان کا، اتنی تکلیف، نفسیاتی قتل، بہت زیادہ ان کو تکلیف دی۔ اور وہی انبیاء ان کے لیے رحمت اور ہدایت کی دعائیں کرتے تھے اور پیغامات سناتے تھے۔ تو جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں، خاص کر مسلمان ان پر ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے انہیں۔ یہاں سے یہ جب جلاوطن ہو کر اسپانیہ گئے تو اسپانیہ میں ان کے بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے اور امن امان سے رہتے تھے۔ ان کی تاریخ میں انہیں مسلمانوں کے علاوہ کہیں امن امان ملا ہی نہیں، کیونکہ حلیم دل مسلمانوں کا اتنا بڑا ہے، لیکن بدلے میں یہ اسی کو ڈستے ہیں، اسی پلیٹ میں سوراخ کرتے ہیں، اسی کی ناشکری کرتے ہیں تو سزا پاتے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا صہیونیت کی تحریک کے بانیوں کا کہ جگہ جگہ میں سزا ملتی ہے، تو کہیں ایک جگہ ہم ایسا ملک بنا لیں کہ کوئی ہم اب خود ہی حکمران ہوں، کوئی اور ہمیں سزا نہ دے۔ لیکن یہ خواہش ان کی نہیں پوری ہوگی کہیں۔ میں کہتا ہوں، یہ ساتھی کہتے ہیں مسجد اقصی گر جائے گی، یہاں اسرائیل قائم ہوگا، نہیں ہوگا۔ گرانے کی کوششیں ہوتی رہیں گی اور اس کے نتیجے میں مسلمان سرخرو یہ رسوا ہوتے رہیں گے۔ ریاست قائم کرنے کی، عالمی شیطانی ریاست قائم کرنے کی کوشش ہوتی رہے گی، لیکن اس کے نتیجے میں یہ رسوا مسلمان شہداء سرخرو ہوتے رہیں گے۔ مت پرواہ کرو، کیوں؟ یہ کہیں اور بھی ریاست نہیں قائم کر سکتے۔ ان کا اصل منصوبہ پہلے ارجنٹائن کا تھا، پھر اس کے بعد یوگنڈا کی ایک تجویز تھی، پھر ایک اور تجویز تھی جس پر عمل بھی ہو گیا تھا لیکن قائم نہیں رہ سکی۔ جب ارض مقدس سے باہر نہیں ریاست کے قیام کا خواب ان کا پورا نہ ہوگا ان کی سزا کے طور پر، ارض مقدس میں کیسے ہوگا میرے بھائی؟ دل کو حوصلہ رکھو۔ یہ ظلم و ستم یہ تو ہوتا ہے نا، جنت کی قیمت کیا نہیں دینی؟ یہ آپ کے پاس جو خون ہے یہ آپ بیچ نہیں چکے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ جو جسم ہے فدا نہیں کر چکے اللہ اور اس کے دین پر؟ تو پھر افسوس کس بات کا ہے؟ تو ایسے بھی جانا تھا۔ تو نفس مطمئنہ ہو کر آدمی جائے اور دنیا میں اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے، اس حالت میں جا رہے ہیں لوگ، تو پھر تو کبھی بھی پیچھے رہنا نہیں چاہیے کہ القدس مسلمانوں کا ہے، اس پر صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور اس حق کو حقیقت بنانے کے لیے ہم سب کچھ بھی اگر لٹا دیں تو یہ اس کائنات کی سب سے بڑی سعادت مند عمل ہوگا۔ تو ان کا پھر منصوبہ ارجنٹائن اور یوگنڈا کے بعد کدھر آیا؟ ادھر آیا، روس۔ مشرقی روس میں ایک جگہ پڑی ہوئی تھی، تو ساری دنیا کے اس وقت خصوصاً روسی بادشاہوں نے، زاروں نے کہا، زار ان کا لقب تھا، کو یار اس مصیبت کو یہاں ڈال دو۔ جیسے امریکہ، جن لوگوں نے موجودہ امریکہ بنایا، یہ سب کے سب اسپین میں تھے نا، اور کچھ انگلینڈ میں، اور وہ ان سے تنگ تھے، جہاز بھر کر انہوں نے وہاں بھیج دیا کہ ان مجرم فطرت، مجرم ہونا
کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجرم فطرت لوگوں کو ادھر ڈالو یار, سمندر پار, بارے ظلمات کے پار ادھر ڈالو. ان سے ساری دنیا تنگ تھی, ان کو کہا کہ ادھر ڈالو, روس کے مشرق میں ایک ریاست دے دو, جو مرضی کرو, یہاں انسانیت کے لیے مصیبت مت کھڑی کرو. تو یہ وہاں چلے گئے تھے, وہاں ملک بنا لیا گیا تھا, ٹھیک ہے جی. اس کا نام تھا بیروبیجان. تو 1928 میں یہ بن گیا تھا. 34 تک یہ یہودی خود مختار علاقہ ہو گیا تھا. ابھی بھی آپ جائیں, آپ کی جیب میں موبائل ہے, لیکن سبق میں نکالے نہیں موبائل, کہ اس میں لکھیں بیروبیجان, تو نکل آئے گا. یہ ایک ملک ہے, یہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا ڈاٹ, تو روس کے مشرق میں یہ ایک ملک ہے. اس نے بھی اچھی جگہ چنی تھی, پوری دنیا سے ادھر مشرق کے اقصا میں, مشرق کے آخری کناروں میں ان کو ڈال دو مصیبت کو, جان چھوٹے ہماری. کیونکہ یہ مذہبی طور پر خود بھی سمجھتے تھے کہ بہت مار پڑے گی, اللہ اور اس کی فرشتوں کی مار بھی پڑے گی اگر ہم نے دوبارہ اس مقدس سرزمین پر قدم رکھا ناپاک اعمال کے ساتھ. ادھر جا کر ڈالا جی, وہ باقاعدہ ملک بن گیا ان کا. وہ بڑی اچھی جگہ تھی, پوری دنیا بھی ان سے امن امان میں ہوتی, یہ بھی امن امان میں ہوتے. لیکن میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اس قوم کی نفسیات میں یہ گٹھی میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے, چین سے بیٹھنا ہے نہ بیٹھنے دینا ہے. اپنے انبیاء کو کی اطاعت نہیں کی, اپنے انبیاء کے بھیجے ہوئے فرستادوں کی اطاعت نہیں کی, تو کسی اللہ کی کتاب میں تعریف کرنے سے نہیں شرمائے, تو کسی اور معاہدے میں تعریف کرنے سے یا کسی اور کو دھوکہ دینے سے کیا شرمائیں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. تو یہاں تک کچھ باتیں ہو جاتی ہیں اس تیسرے موضوع جو آج کا پہلا تھا, صہیونیت کے متعلق, کہ یہ کیا چیز ہے. یہ تمام دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے اور اس ارض قدس میں لانے کی تحریک ہے. خود ان یہودیوں کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے لانے کے لیے, اور خود وہاں پر بھی چھوٹے موٹے دھماکے انہوں نے کیے ہیں جہاں دنیا بھر میں یہودی رہتے تھے, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں تم غیر محفوظ ہو, بھاگو یہاں سے, اس محفوظ مملکت کی طرف بھاگو. یعنی یہاں وہاں کہیں بھی, یا ادھر مغرب میں ارجنٹائن میں, یا افریقہ میں یوگنڈا میں, یا ادھر دنیا کے آخری کنارے مشرق بعید میں, وہاں بیروبیجان میں, کہیں پر بھی ان کو چین نہیں آتا. کیونکہ وہ اس کی جو ڈسنے کی فطرت ہے نا, وہ جیسے آگ ہے نا اوپر کی طرف جاتی ہے, مٹی نیچے کی طرف آتی ہے, تو ان کی ذہانت اور ان کی صلاحیتیں وہ آگ کی طرح ہیں کہ وہ ایک شیطانی طاقت کی طرح ہمیشہ بھڑکتی ہے. یہ اس کو نتیجہ نہیں پتا کہ جتنا اونچا بھڑکے گی اتنی جلدی ختم ہوگی. مسلمانوں کی مٹی کی طرح تواضع ہے, آدم علیہ السلام کی طرح توبہ اور انابت کا مزاج ہے کہ بچھے رہو, کوئی بات نہیں, مظلوم کو کچھ نہ کہو اور ظالم کو ہاتھ چلنے نہ دو. یہ کچھ نفسیات. تو یہ صہیونیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ دنیا کی ایک تحریک جو خود یہودی مذہب کے اعتبار سے جو مقصد رکھتی ہے وہ صحیح نہیں ہے, نہ وہ پورا ہو سکتا ہے, جس کی پیچھے کوئی عقلی, اخلاقی, مذہبی, آسمانی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. ان پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ادھر ادھر کہیں محفوظ طریقے سے بساؤ تو بساؤ بھائی, لیکن وہ ان کی نصیب میں نہیں ہے. وہاں پر ان کے نصیب میں یہ ہے کہ جو پوری دنیا کو انہوں نے بدعمالیوں میں مبتلا کیا اس کی سزا ملے گی, اور وہ سزا حتمی ہوگی, قطعی ہوگی, دائمی اور آخری ہوگی. اس سزا کے طور پر اب یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں. تو صہیونیت یہودیت کو اکٹھا کر کے اور یہودی نواؤں کو اکٹھا کر کے یہاں جمع کرنے کا ایک نام ہے. چوتھا موضوع ہم شروع کرتے ہیں, طوفان اقصیٰ کیوں شروع ہوا. طوفان اقصیٰ کر دیتے ہیں کچھ, کیوں برپا کیا گیا, اس وقت کیوں برپا کیا گیا, تو اس سے فائدہ کس کو ہوا, نقصان کس کو, کیا کیا مقاصد اہداف حاصل کیے گئے. صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا صہیونی تحریک نے کہ ہم نے ہر 10 سال بعد ایک پیش قدمی ضرور کرنی ہے, اگر نہ ہو سکے تو ہر 20 سال بعد ضرور کرنی ہے. تو 48 میں یہ قائم ہوئے تھے, اور 67 میں 20 سال بعد انہوں نے پیش قدمی کی کہ ان کو لا کر بٹھایا گیا تھا برطانیہ کی طرف سے کہ یہ بھی یہاں رہ لیں. اس وقت انہوں نے کچھ جگہیں تو خریدیں, یہ ایک بہت بڑے مغالطے کا جواب دے رہا ہوں, کچھ جگہیں تو خریدیں. اس کے متعلق پھر علماء نے جب دیکھا کہ ان کی خریداری عام معمول کا ایک عمل نہیں ہے, اس میں کچھ پس پردہ مقاصد ہیں جو بہت ہی منفی قسم کے ہیں, تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ مت بیچو اس زمین کو, یہ ممنوع لغیر ہی ہے. اس فتویٰ کی تصدیق علماء بر صغیر نے کی. کفایت المفتی میں مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ ارض قدس کی 1 انچ زمین بیچنا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس خریدی ہوئی زمین کو قبضہ کی ہوئی زمین کا جواز بنائیں گے. امداد الفتاویٰ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں تفصیلی فتویٰ لکھا, اور انہوں نے کہا
کہ یہ علماء فلسطین کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بیچنا ان کو بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ بعض لوگ جو ان سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو یہ زمین بیچے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، انہوں نے کہا کہ یہ اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ کفر کو تقویت پہنچائے گا، کفر والے کام کرے گا، کفرن دون کفرن، یہ کفر کا اقتدار یہاں نافذ کرنے میں مدد کرے گا، اس معنی میں کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا روکنے کے لیے تو کوئی لفظ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ کافروں والا کام مت کرو، جیسے کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کم عقل لوگوں جیسی حرکتیں مت کرو تو کافروں جیسی حرکتیں مت کرو، انہوں نے تو یہ تک کہا کہ اس میں آپ کفر کو یہاں لا کر بسا رہے ہیں، یہ کافرانہ حرکت ہے، مت کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت کو داد دینی پڑتی ہے، بوادر النوادر میں بھی انہوں نے یہ مفصل رسالہ لکھا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، جیسے کہ فری میسن پر انہوں نے مفصل رسالہ لکھا ہے، اس وقت جتنی تفصیل ممکن تھی اور اس میں ان تمام چیزوں کا انہوں نے بنیاد بتا دی ہے جس پر فری میسن چلتی ہے۔ تو سوجینیت اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے پوری دنیا میں 20 قسم کی تنظیمیں بناتی ہے جو اس کی ذیلی تحریک ہوتے ہیں، یہ فری میسن اور روٹری کلب اس میں سے ہیں، پوری دنیا کے جو اباحیت پسند لوگ ہیں یہ اسی میں سے ہیں۔ ایک مغالطہ وہ بناتے کہ ہم نے خریدی ہے، فلسطینی مسلمانوں نے بیچی ہے، بالکل غلط ہے۔ شروع میں انہوں نے جب خریدی تو میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے یہاں تو یہ لوگ ویسے بھی امن امان سے رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آتے رہتے رہ لیں، اس میں کیا ہے، لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ ہو ان کے تو ارادے کچھ اور معلوم ہوتے ہیں تو علماء نے منع کیا۔ اس کے بعد تو پھر اگر فلسطین کی سرزمین پر خاص کر القدس کے قریب مسجد اقصیٰ کے قریب اگر کسی کی کوئی چھوٹی سی دکان بھی تھی اس کو کوئی $1 ملین کی بھی پیشکش کرے تو وہ مسلمان نہیں بیچتا تھا، وہ کہتا تھا میرا تو یہاں پر سودا ویسے بھی نہیں چل رہا ہے، کوئی آ جا تو ویسے بھی نہیں رہا ہے، لیکن میں اس کو دکان نہیں اقصیٰ کی حفاظت کا مورچہ سمجھتا ہوں، کیوں بیچ دوں میں؟ تو یہ ایک مغالطہ ہے دنیا میں پھیلایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، برطانیہ کی سرپرستی میں انہوں نے یہ کیا کہ پورے گاؤں پر یہ جبری قبضہ شروع کیا، مثلا دیر یاسین کے گاؤں جس سے صابرہ اور شتیلا کیمپ آباد ہوئے، وہ ایریل شیرون کی قیادت میں کیا ہوا، وہاں رات کو منتصف اللیل بیچ رات میں انہوں نے گھیرا اس بستی کا باندھ دیا اور لاؤڈ اسپیکروں سے اعلان شروع کر دیا کہ سارے اس کے رہائشی باہر لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور اسلحے کے زور پر سب کو ہنکانا شروع کیا کہ جاؤ سیدھا اس صابرہ کیمپ میں رہنا، اس کیمپ میں بھی تمہیں رہنے ہم نہیں دیں گے۔ اس کیمپ کے اندر بھی اسی ایریل شیرون نے، جس کو خدا نے لا یموت ولا یحییٰ کی موت دی تھی، پھر مرنا چاہتا تھا روح نہیں نکلتی تھی، اس کی موت کا اعلان تک نہیں ہوا، اس کی لاش کی تصویر تک نہیں دکھائی گئی، اس نے پھر یہ ظلم کیا کہ اس کیمپ میں جا کر بھی قتل عام کیا ان کا۔ تو انہوں نے یہ پھر جبری گاؤں کے گاؤں قبضہ کرنا شروع کیے، اور انہوں نے اس خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ سلطان سلیم قانونی کو قانونی کہتے اس لیے تھے کہ اس نے ہر چیز کو قانون کے تحت لے آیا تھا، اس قدر زبردست قسم کا مدبر اور منتظم تھا۔ تو ارض فلسطین کی تو خاص کر تمام زمینوں کے کاغذات تھے وہ غائب کر دیے گئے، اس کی ایک نقل یا غائب ہونے سے بچے ہوئے کاغذات وہ استنبول کے قدیم اس میں موجود تھے ریکارڈز میں، وہ موجودہ ان ترکی حضرات نے نکال لیے ہیں اور اس کی بنیاد پر عالمی عدالت میں مقدمے کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم نے خریدی ہے، آپ نے جبری بے دخل کیا ہے مسلمانوں کو یہاں سے۔ کاغذ ان کے یہ دیکھیں اصلی نام پر ہے، اس نام کے مسلمان نے کس کو فروخت کی اس کا کاغذ دکھائے، وہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ تو اب وہ مرحلہ جیسے 48 سے 67 میں ہوا، یہ آگے چلتے، اب وہ ایک اور مرحلہ ہونا تھا کہ غزہ کے سارے مسلمانوں کو دیر یاسین کی ان مظلوم مسلمانوں کی طرح جبری بے دخل کر کے سارائے سینا میں کالونیاں بنائی جانی تھی، اور ہمارے کچھ بھائیوں نے وہاں پر اپنی سخاوت کا پرچم لہرانا تھا کہ ان مہاجرین کے لیے ہم مکان بنا کر دے رہے ہیں صحرا کے اندر، کیونکہ دنیا کی بہترین سرسبز و شاداب اور آب و ہوا والی بہترین زمین سے انہیں نکالا گیا ہے، تو ان کو صحرا میں ہم بسا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ تیار ہو چکا تھا، اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ غزہ والے اپنے لیے لڑے، نہیں، یہ ساتھ ہوتے ہی اس ارض فلسطین کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بیچ کی پوری پٹی میں خود آ گئے تھے۔ دائیں طرف والا مشرقی کنارہ وہ تو ویسے بھی بے زبان کر دیا گیا تھا، اور مغربی کنارے میں تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، چند لاکھ۔ یہ جب چلے جاتے صحرائے سینا میں
مہاجر ہو جاتے, رفا کی سرحد سے ادھر دھکیل دیا جاتے, تو اس کے بعد پھر القدس سے روکنے والا ان کے ناپاک قدموں کو کوئی نہیں تھا, اور وہ ان قریب ہونا تھا. اور میں نے عرض کر دیا کہ 7 اکتوبر سے 23 نومبر تک انہوں نے 3 عیدیں منانی تھیں, 3 عیدیں, اور ہر عید 3 دن کی. اسی 9 دنوں کے اندر انہوں نے قبضے کا اعلان کرنا تھا, یا کم از کم ایک ٹکڑے پر انہوں نے قبضہ کر لینا تھا, جیسے دیوار گریا کے باہر کے پورے محلے پر کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بھی حکمتیں, اس کی نشانیاں عجیب ہیں کہ فلسطین کے مسلمان سبحان اللہ یہ بھی بہت بہادر بھی, بہت مہمان نواز بھی, عربوں کی جو صفات ہے نا بہادری اور مہمان نوازی, کہ جان اور مال کو وہ اچھے مقصد کے لیے لٹانے میں پرواہ نہیں کرتے, اور جاہلیت کے زمانے سے. تو جو صحابہ میں تھیں تو اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا نا حضور کے لیے, تو ان فلسطینی مسلمانوں میں بھی وہ ہیں, یہ اصل کنعانی عرب ہیں, انہی کی وجہ سے اللہ نے اقصی کی حفاظت کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے. تو انہوں نے اس کی بھی تیاری اب کی ہوئی تھی کہ یہ انہوں نے اب اگلے مرحلے میں کرنا ہے, اور ہم نے اس دنیا سے بغیر اللہ کو راضی کیے اور بغیر دنیا کے نظر میں سرخرو ہوئے ہم نے چلے جانا ہے. کہ بس تھے کچھ لوگ وہ دوسروں کا راستہ روکتے تھے تو انہوں نے لپیٹ کر فارغ کر دیا, جو مر گیا, جو جلا وطن ہو گیا, وہ تو ہو رہا ہے 1948 سے, تو نہیں کون سی بات ہے. تو اس حالت میں موت کو قبول انہوں نے کرنے پر آمادگی نہ کی, انہوں نے ایک عزت والی زندگی یا شہادت والی موت کے فلسفے پر عمل کیا. تو انہوں نے درون خانہ تیاری جاری رکھی اور ایسا انقلابی کام کیا ہے کہ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں ایک منفرد ترین کام ہے. جیسے افغانستان کے طالبان سے اللہ نے انہی صفات کی وجہ سے یہ کام لیا کہ انہوں نے اپنی بہادری اور سخاوت کو شریعت اور سنت کے تابع کیا ہوا تھا, تو خدا کی نصرت اور فتح آ گئی, اور اس عالم میں آئی کہ آزمائش پر آزمائش بڑھتی گئی. پہلے ایک سپر پاور آیا, وہ رسوا ہو کر گیا, دوسرے کو شوق چرایا, وہ رسوا ہو کر گیا تو تمام سپر پاورز کو شوق چرایا. آزمائش پر آزمائش بڑھتی گئی. متا نصر اللہ, متا نصر اللہ. او مسلمانوں کے دل اے کلیجے کو آ گئے, آنکھوں سے آنسو نہیں خون بہنے لگ گیا کہ کیا کریں, کلیجہ روتا ہے اب تو آنکھ بھی نہیں روتی, اب تو اللہ کی مدد آ گئی. یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایسی اللہ کی مدد آئی ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالا تر چیزیں ہو رہی ہیں. دنیا کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ پوری روئے زمین یہ ہماری نظر میں ہے, اس میں اگر سوئی کہیں گرے, پتا حرکت کرے تو ہمارے علم میں آ جاتا ہے. سب کے سب ناکوں, ان کی ناک تلے, ان کی زمین تلے یہ سب کچھ ہوتا رہا, کچھ بھی معلوم نہ کر سکے, نہ آج جنگ بندی کے بعد معلوم کر سکیں کہ ہوا کیا تھا اور آئندہ کیوں نہیں ہوگا. رو مت پڑنے دیں دل پر خدا کے واسطے. للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین. تو ہمارا فرض ہے النصیحۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت ظاہری ملے یا معنوی ملے, یہ معنوی عزت ہوتی ہے نا شہید کی, ظاہراً تو وہ اس کے تو ٹکڑے ہو گئے, لیکن جو اس کو معنوی عزت ملی ہے بس یہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ظاہری عزت اگر نہیں ہے, فتح اس دنیا میں نہیں ہے, تو آخرت کی فتح تو ہے ہی ہے. احدى الحسنیین سے تو ہم کہیں گئے نہیں, پھر کیوں پیچھے ہٹتے ہو, کیوں ظالم کے بہکانے میں آتے ہو, کیوں مظلوم کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہو. تو طوفان اقصیٰ اس لیے تھا کہ ان قریب کچھ لوگوں نے تسلیم کر لینا تھا, جس کے لیے محنت ہو رہی تھی. محنت, اب میں دوبارہ نام لوں گا کہ اس محنت میں کون کون ہراول دستے میں شریک تھا, تو آپ پھر ناراض ہو جائیں گے کہ مولوی لوگوں کی زبان بڑی سخت ہوتی ہے. شریک تھا, ہے, ہمارے درمیان میں ہے, مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو وہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا تھا. اسرائیل کے تسلیم کرنے پر دلائل دیے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ تسلیم نہیں کرنا تو مذاکرات پر لے آئیں کسی طرح. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیا, معاہدات کیے اللہ کے انبیاء نے, خاتم الانبیاء نے معاہدات کیے, موثق معاہدے, اور اس کا انہوں نے بار بار ان معاہدوں کو توڑا, تسلیم کیا. اللہ اور اس کے انبیاء نے, اس کی فرشتوں نے انہیں یہاں نہیں تسلیم کیا. آپ کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو اس کی بڑے بڑے دلائل. اور جنہوں نے تسلیم کیا ان کو کیا ملا دنیا میں؟ جنہوں نے ان کو عزت اور امن کی زندگی دی, انہوں نے انہی کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش برپا کی, چاہے وہ اسپانیہ کے مسلمان تھے سکوت غرناطہ میں, یا وہ پھر جرمنی کا ہٹلر تھا. نہیں بخشا انہوں نے کسی کو تسلیم کیا کرنے, ان کو پوری سرپرستی دینے کے باوجود بھی. تو آپ کو کیا بخش دیں گے؟ تسلیم کرنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ کہ 2 پلاٹ ہیں, کسی
بیوہ خاتون کے یتیم بچوں کا حق، ان میں سے ایک پر کسی نے قبضہ کر لیا، تو اب وہ بیوہ خاتون کم از کم اپنے بچوں کو لے کر اور دوسرے میں ڈٹی ہوئی ہے کہ یہ ظلم مت کرو، اور پوری دنیا کے نیک لوگوں کو بلاتی ہے کہ دیکھو یہ ظلم مت ہونے دو، اور اس میں سے خاص کر ایک حاجی صاحب ہیں تو ان کو بہت امید رکھتی ہے کہ یہ فلاں حاجی صاحب تو کبھی بھی میرے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ساتھ دینے کا مطلب کیا کہ یہ جو ناجائز قبضے کو ہم جب تسلیم کر لیتے ہیں تو اگلے ناجائز قبضے کی راہ ہموار ہو گئی نا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو فلسطین والوں کو پاکستان سے بڑی امید ہے کہ یہ کبھی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کے تکوینی روحانی بقا کی ضمانت بھی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے نام پر قائم ہوا تھا، یہ شیطان اور دجال کے نام پر قائم ہونے یا قائم کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کبھی تسلیم نہ کرے، ورنہ اللہ کی نظر میں اس کے تکوینی وجود کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ تو ہم پر اور آپ پر تو سب سے زیادہ لازم ہے کہ سفیر اقصیٰ بنیں، اس مسئلے کو سمجھیں اور سمجھائیں، اور اب تو ان مظلوموں کی قربانیوں نے دنیا کو سمجھا دیا ہے۔ انہوں نے طوفان اقصیٰ کے نتائج کیا تھے؟ اللہ اکبر، دنیا کو انہوں نے سمجھا دیا کہ ہم برحق ہیں، اگرچہ کمزور ہیں، اگرچہ مظلوم ہیں، اگرچہ آپ کو ہمارے بارے میں دھوکہ دے دیا گیا ہے، غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہے، جنگ کا کوئی بھی نتیجہ ہو، سیاسی وہ بھی ان کے حق میں گیا، اللہ اکبر، معاشی وہ بھی ان کے حق میں گیا، اخلاقی وہ بھی 100% ان کی فتح، اور حربی وہ تو موجودہ بھی اور آئندہ بھی۔ بڑا وقت لگے گا اب، یہ جو ہر 10-20 سال پر پیش قدمی کرتے تھے اس کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا ہے انہوں نے، اور 20 سال کے بعد کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، اور منظور خدا کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اللہ نے خطبہ پڑھا زبور میں، من بعد ذکر، اپنے نام کے ذکر کے بعد پھر لکھ دیا، یہ پکی تحریر میں، تکوینی تحریر میں لکھ دیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ صالح کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، تمام انبیاء کی رسالت کو مانتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، اور اللہ کے احکام کو اس زمین پر پورا کرنے میں اصول میں قطعاً کوئی کمی نہیں آنے دیتا، نہ شرک جلی نہ خفی، امکان ہی نہیں ہے اس کا، اور فروع میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے آگے نادم ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے صالح، اور اسی کو یہ جگہ ملے گی، اور انہی کے ہاتھوں یہ دنیا بھر کے فاسقین اور ان فاسقین کے سرپرست وہ سب انہی کے ہاتھوں اپنے آخری انجام کو پہنچیں گے۔ یہ ہے طوفان اقصیٰ کا نتیجہ۔ سمجھے میرے بھائی بزرگوں دوستو، چند چیزیں ہم نے آپ کے لیے تیار کی تھیں اور وہ ہم اگلی مجلس میں دکھا دیں گے، نہیں تو کوئی اور ساتھی ان کو دکھا دے گا، آپ کو بتا دے گا سب۔ میں تو یہی باتیں کرنے کا عادی ہوں، اسی انداز میں کرنے کا عادی ہوں کہ خالص علمی، خالص تاریخی، خالص فن جغرافیہ کی روح سے زمینی لکیروں کی پہچان۔ سب سے بڑا ظالم دنیا میں صرف وہ نہیں تھا جس نے علم کو تجارت بنایا، وہ بھی تھے جنہوں نے علم کو فکر و نظر سے آزاد کیا۔ الغزو الفکری، حضرت بیٹھے ہیں، العلم الفکری کی کوئی محفل اپنے مقصد کو پورا کر ہی نہیں سکتی جب تک الغزو الفکری کو بھی ساتھ ساتھ لے کر نہ چلے۔ بس میں یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ اس کا روایتی تعارف وہ کرتے رہیں گے، اگلی مجلس میں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کا جو اصل تحریکی مقاصد تھے صہیونیت کے اور اصل تحریکی مقاصد تھے طوفان اقصیٰ کے، وہ میں نے اس غیر مربوط انداز میں بیان کرنے کا جو اسلوب اپنایا وہ اس مقصد سے اپنایا۔ آپ حضرت نے قربانی دی، جمعہ کے دن تشریف لائے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے، خود ہمارے نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی آپ کو نصیب ہو، اور انبیاء بنی اسرائیل کی شفاعت بھی آپ کو نصیب ہو، اور ان انبیاء بنی اسرائیل کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کو ہدایت پر لانے کی توفیق اور یہ دعوت و تبلیغ، یہ بھی اللہ آپ کو اس کی توفیق نصیب کرے۔ اور اس مسجد اقصیٰ کی مظلومیت کے وقت میں ان مظلوموں کی فریاد کو سمجھنے کے لیے جو آپ تشریف لائے، تو اس اقصیٰ کے شہداء کی شفاعت بھی اللہ آپ کو نصیب کرے، اور اللہ دنیا میں بھی ہمیں آپ کی اس حمایت کی، اس حفاظت میں کسی قدر حصہ لینے کی برکتیں ہمیں بھی اللہ نصیب کرے، اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ نصیب کرے۔ جو طائفہ منصورہ وہاں ہے اور جو آئندہ آئے گا اس کی نصرت میں حصہ ڈالنے والوں میں اللہ ہمیں اور آپ کا نام اپنی قدرت کے خزانوں میں لکھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔